جتنے بھی ہمارے دارالعلوم شریف کے طلباء ہیں وہ مہربانی فرما کے درمیان میں تشریف اگر لے کے آئیں، جتنے علماء کرام ہیں تو میرے لیے باعث سعادت ہوگا، جتنے بھی اپنے ہمارے دارالعلوم شریف کے طلباء ہیں۔ حفاظ کرام بھی آپ کے ساتھ ہی تشریف لے کے آئے تو یہ بھی بہتر رہے گا۔ باقی جتنے ہمارے حضرات ہیں بتائیں بائیں تشریف لے کے آئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صدیق فی اقوالہ عادلا فی احکامہ غنیا فی اموالہ علیا فی درجاتہ فاطما فی تطہیراتہ حسنا فی صفاتہ شہیدا فی تجلیاتہ وعلا من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلا من لا نبی بعدہ وعلا عالم ما کان وما یکون بعلام اللہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم المکین الحنین الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کیجئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا، اور وہ چراغ محبت جو روز ازل سے خلوت لامقام میں جلایا گیا، وہ چراغ محبت جو روز ازل سے خلوت لامقام میں جلایا گیا، نور سے اس کے جہاں تھا جہاں ذرے ذرے کا دل بھی جگمگایا گیا۔ نہایت ہی واجب الاحترام میرے استاد المکرم اور جتنے بھی صاحبزادگان یہاں پر تشریف لائے، اور بالخصوص وہ حضرات جنہوں نے اس بابرکت محفل پاک کا انعقاد کیا، اور تمام حاضرین، آپ کو یہ فقیر سلام عقیدت پیش کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین، موضوع سخن شروع کرنے سے پہلے چند باتیں جن کا مجھے گاہے بگاہے حکم دیا گیا، یہ وہ عقیدہ ہے، یہ وہ عقیدے کی خیرات ہے جو حضور علیہ السلام سے شروع ہو کر حضور پیر سال غریب نواز کے در تک آتی ہے، اور پھر آپ کے در سے پوری دنیا میں پھیلا دی جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم میلاد شریف مناتے ہیں۔ سوال جو کہ آج کل
خصوصی طور پہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے ہم سے، اکثر سوشل میڈیا کے اوپر یا ویسے اعتراضات ہوتے ہیں کہ میلاد کہاں لکھا ہے، میلاد کہاں لکھا ہے۔ بڑا سادہ سا جواب اگر آپ ان کو دینا چاہیں اور ان کا منہ بند کرنا چاہیں تو اگر وہ پوچھے نا کہ میلاد کہاں لکھا ہے تو کہہ دیجئے ہماری قسمتوں میں لکھا ہے۔ میلاد ہماری قسمتوں میں لکھا ہے، اور ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ ہم کوئی بھی کام الحمدللہ حضور علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کی، آپ کے اہل بیت کی سنت کے بغیر نہیں کرتے، نہ ہی کوئی ایسا ہمارا عقیدہ ہے۔ میں آج یہاں پہ موجود حاضرین کرام کو اور پھر بالخصوص اس محفل کو منعقد کرنے والے حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کیونکہ ان محافل کا انعقاد کرنے والوں کا اور ان محافل میں حاضر ہونے والوں کا درجہ اللہ تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں کتنا بلند ہے، اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ بخاری شریف کی حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک رات سو رہے ہیں اور ابو لہب، یہ آپس میں جیسے بھائی تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو لہب، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے وسیلے سے مشرف اسلام کیا، اور ابو لہب بیچارہ بدقسمت رہ گیا۔ تو ابو لہب مر چکا تھا اور کچھ عرصے کے بعد وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب میں آتا ہے۔ تو آپ پوچھتے ہیں اے ابو لہب، تو نے ساری زندگی کفر و شرک کا بازار گرم کیا، حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد سے ہی علیہ اعوذ باللہ آپ کی جان کے در پہ رہا، آپ کو طرح طرح کی تکالیف دینے کے در پہ رہا۔ اے ابو لہب یہ تو بتا کہ اب تو مر چکا ہے تو تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آ رہا ہے، تیرے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے؟ تو وہ کیا کہتا ہے؟ لم الق بعدکم خیرا الا انی سقیت فی ہذہ بعتاقتہا سویبہ۔ کیا مراد؟ کہ دن رات سخت عذاب میں مبتلا ہوں، بڑا شدت سے عذاب ہے مجھ پر کہ میں نے حضور علیہ السلام کی گستاخیاں کی، آپ کی بات نہ مانی، آپ کے راستے پہ نہ چلا، مجھ پہ بڑا سخت عذاب ہے، بڑی شدت سے عذاب میں مبتلا ہوں۔ مگر اب تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ جس دن میرے بھتیجے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، 12 ربیع الاول کا دن ہے، اس دن میں اپنے گھر کھڑا تھا اور میری ایک خادمہ لونڈی سویبہ نام کی وہ بھاگ کے میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی ابو لہب تجھے مبارک ہو، تیرے بھائی کے ہاں چاند سا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب کہتا ہے جس وقت اس نے مجھے یہ خوشخبری سنائی میں نے اپنی ایک انگلی کے اشارے سے اسے آزاد کر دیا، خوشی مناتے ہوئے اپنی اس انگلی کے اشارے سے اسے آزاد کر دیا۔ تو یہ سوموار کا دن تھا۔ ابو لہب کہتا ہے سارا سال عذاب میں مبتلا رہتا ہوں، ہفتے کے باقی سارے دن عذاب میں مبتلا رہتا ہوں، لیکن جب سوموار کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اسی انگلی سے کہ جس انگلی سے میں نے اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی مناتے ہوئے اپنی اس لونڈیا کو آزاد کیا تھا، تو اسی انگلی سے اللہ تعالیٰ مجھے ایسا میٹھا پانی پلاتا ہے کہ جس کو پی کر پچھلے پورے دنوں کی عذاب اور سختی میرے لیے کم ہو جاتی ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، سوچنے کا مقام ہے کہ نہیں کہ ایک کافر جو ساری زندگی حضور علیہ السلام کی ناموس پہ ڈاکے ڈالتا رہا،
جس کا کوئی ایک بھی لمحہ حضور علیہ السلام کی مخالفت کے بغیر نہ گزرا، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی میلاد کی خوشی منانے کی اس ایک ادا کے بدلے اس کی جھولی خالی نہیں لوٹائی، تو مجھے بتاؤ کہ جو حضور علیہ السلام کے غلام حضور علیہ السلام کا میلاد کی خوشی دلوں میں عقیدت اور محبت لے کے مناتے ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی اور مہربانی کا کیا عالم ہوگا۔ ایک کافر کی جھولی اللہ نے میلاد منانے کی وجہ سے خالی نہیں موڑی، تو کوئی بتائے کہ جو حضور علیہ السلام کے غلام ہیں، جب وہ دلوں میں عقیدت اور محبت کا جذبہ لیے ہوئے حضور علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی کتنی کرم نوازی ہوگی۔ حضور علیہ السلام کا میلاد منانا یہ کوئی آج سے شروع نہیں ہوا، بلکہ یہ 1450 سال پہلے ہی شروع ہو چکا تھا، بلکہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ہے۔ آپ علیہ السلام سوموار کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا، میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہوں۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا کہ میری نعمتوں کا چرچا کیا کرو۔ اللہ فرماتا ہے میری نعمتوں کا چرچا کیا کرو، شکریہ ادا کیا کرو، میری نعمتوں کا چرچا کیا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنی ایک عام نعمت کے بارے میں کہ میری نعمتوں کا چرچا کیا کرو۔ تو پھر سوچنے کا مقام تو یہ ہے کہ جس کے صدقے ساری نعمتیں ملی اس کا چرچا کرنا تو بدرجہ اولا بنتا ہے ہمارے اوپر۔ اور پھر یہ صحیح السند احادیث میں بیان کیا گیا ہے، صحیحین میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر حضور علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ آپ جب مدینہ منورہ میں پہنچتے ہیں، یہ حضرت خورین رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام مسجد نبوی میں جب آپ تشریف فرما ہوتے ہیں تو بیان کرتے ہیں کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال عباس رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے پاس موجود تھے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، بلکہ عرض کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارید ان امدحک، یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کی نعت پڑھوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کی مدحت بیان کروں، آپ کی شان بیان کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں تو شان بیان کرنا لکھا ہوا ہے، نعت بیان کرنا لکھا ہوا ہے، میلاد کے حوالے سے اس میں کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے کہ اس سے میلاد کی کوئی دلیل ہم دے سکتے ہیں۔ تو ذرا ان کے اشعار سن لیجئے جو انہوں نے آپ کی شان میں بیان کی۔ وہ کہتے ہیں وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَكَتِ الْأَرْضِ، کہ یا رسول اللہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کے نور سے ساری زمین جگمگا اٹھی۔ اس کے ہر شعر میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اب کوئی پوچھے کہ یہ میلاد منانا کس کی سنت ہے، تو ساتھ یہ بھی کہہ دیا کریں کہ 30,000 صحابہ کی، ابن حجر روایت کرتے ہیں کم و بیش 30,000 صحابہ کی یہ سنت ہے جو ہم یہ میلاد شریف بیان کرتے ہیں۔ اچھا آگے چلے جائیے تھوڑا سا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، کہ بے شک تمہارے دنوں میں جو سب سے افضل دن ہے وہ جمعہ ہے، جمعے کا دن باقی ہفتے کے سارے دنوں سے زیادہ افضل ہے۔ کیوں افضل ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا فیہ خلق آدم وفیہ قبض، کیا مراد کہ اس دن آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا اور اسی دن ہی آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی۔
وفیہ النفخہ وفیہ الصعقہ، کہ اس دن ہی قیامت آئے گی، اس دن ہی سور پھونکا جائے گا۔ آگے بیان کرتے ہیں فَأُكْثِرُوا عَلِيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، کہ اس جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو۔ ساتھ ارشاد فرمایا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلِيَّ مَعْرُودَةٌ، کہ بے شک اس دن تمہارے درود مجھے پیش کیے جاتے ہیں، تمہارے درود مجھ تک پہنچتے ہیں۔ تم دنیا کے جس کسی مقام پہ ہو، جہاں کہیں موجود ہو، اگر تم مجھ پر درود کریم پڑھو گے تو وہ مجھ تک پہنچے گا۔ اب یہاں سے یہ کل مجھے حکم ہوا تھا کہ ذرا یہ بھی ساتھ بتا دینا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام ہمارے حالات سے باخبر بھی ہیں اور ہمیں جانتے بھی ہیں، تو آئیے ذرا کچھ وہ بیان کرتا چلو۔ اب بات یہاں پہ آ جاتی ہے کہ ہمارے درود و سلام کا یہ نذرانہ، یہ گلدستے، یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، آپ سنتے ہیں۔ آپ نے یہ جب فرمایا تو صحابہ اکرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاتک، چلیں آپ جب حیات ہیں تب تو ہم آپ کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے ہیں، مگر جب آپ وصال فرما جائیں گے، جب آپ ظاہری طور پر یہاں موجود نہیں ہوں گے، تو کیا تب بھی ہمارے یہ درود و سلام کے نذرانے آپ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے اور کیا آپ سنیں گے؟ فرمایا نعم بعد وفاتی، ہاں میرے وصال کے بعد بھی۔ ساتھ فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ انبیاء زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا رزق بھی حاصل کرتے ہیں، کیا صرف زندہ ہیں؟ کیا انہیں ہمارے حالات کی خبر نہیں ہے؟ یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اور حدیث شریف سے بیان کرتا چلو۔ حضرت مائی صاحبہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتی ہے کہ رقص بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجری لیلۃ داخیۃ اذ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل يكون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء، کہ یا رسول اللہ کیا کوئی ہستی ایسی بھی ہے کہ جس کے اعمال کی تعداد آسمان پہ موجود ستاروں کی تعداد کے برابر ہو؟ کیا کوئی ہستی ایسی بھی ہے کہ جن کے اعمال کی تعداد آسمان پہ موجود تاروں کی تعداد کے برابر ہو؟ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کیا معلوم، میں نے تو کبھی آسمان کے تارے نہیں دیکھے، مجھے تو ان کا کوئی علم نہیں، نہ ہی مجھے معلوم ہے کہ کس کے اعمال کس قدر ہے، نہیں، آپ نے یہ نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا نعم، ہاں عمر، حضرت عمر وہ ہستی ہیں کہ جن کے اعمال کی تعداد آسمان پہ موجود تاروں کی تعداد کے برابر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لجپال لجپال، پیر سیال پیر سیال، لجپال لجپال، آمد مصطفیٰ۔ آپ نے فرمایا ہاں عمر وہ ہستی ہیں کہ جن کے اعمال کی تعداد آسمان پہ موجود تاروں کی تعداد کے برابر ہے۔ تو مائی صاحبہ عرض کرتی ہیں فَأَيْنَ الْحَسَنَاتُ ابی بکر، کہ یا رسول اللہ پھر میرے والد گرامی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے اعمال کہاں گئے، کہ وہ تو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہستی ہیں، آپ کی یار غار ہیں وہ۔ تو آپ نے فرمایا انما جمیع حسنات عمر کا حسنت واحدۃ من حسنات ابی بکر، کیا فرمایا کہ بے شک عمر کے اعمال آسمان پہ موجود تاروں کی تعداد کے برابر ہیں، مگر عمر کے تمام اعمال ایک طرف
اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل ایک طرف، ان کا ایک عمل ان کے تمام اعمال سے زیادہ مقبول ہے۔ یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے حالات سے باخبر ہیں کہ نہیں، یہ اس سوال کا ایک جواب ہے کہ حضور صرف ہمارے حالات سے ہی باخبر نہیں ہیں، بلکہ آپ آسمان پہ موجود تاروں کی تعداد سے بھی باخبر ہیں، اور صرف تاروں کی تعداد سے ہی باخبر نہیں، اپنے ہر غلام کے اعمال سے بھی باخبر ہیں۔ اور بھی کئی دلائل ہیں اس پہ، قرآن مجید میں بھی آتا ہے النبی اعلیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ خیر وہ شاید میں بالکل ہی موضوع سے ہٹ جاؤں گا، چلیے موضوع شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ کیا مراد ہے اس سے؟ فرمایا تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اور ایک عظیم کتاب۔ فرمایا آیا تمہارے پاس، جا سے کام بن سکتا تھا، صرف فرما دیتا جاءکم من اللہ نور، ساتھ قد لگایا۔ اب یہ طلاب العلم جانتے ہیں کہ جب ماضی سے پہلے قد آتا ہے تو وہ تحقیقاً کے لیے آتا ہے۔ تحقیق جہاں استعمال کرنی ہو، تحقیق لگانی ہو تو ماضی کے صیغہ سے پہلے قد لگا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ قد جاءکم؟ تحقیقیں تو بدلتی بھی رہتی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا پہلے کہ یہ زمین بالکل پلین ہے، سیدھی ہے، پھر جدید تحقیق آئی، اس سے کہا نہیں زمین تو گول ہے، پہلے والی کو رد کر دیا، بدل گئی تحقیق۔ پھر دوسری تحقیق کیا آئی، نہیں زمین گول بھی نہیں بلکہ بیضاوی شکل کی ہے، پوری گول بھی نہیں ہے۔ تو تحقیقیں تو بدلتی رہتی ہیں۔ یہ کیوں فرمایا کہ قد جاءکم؟ تحقیق کیوں کی؟ اللہ فرما سکتا تھا جاءکم من اللہ نور، صرف آیا تمہارے پاس نور۔ یہ کیوں فرمایا کہ تحقیقاً آیا تمہارے پاس؟ آپ حضرات کو سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ فرمایا قد جاءکم، تحقیقاً آیا۔ وجہ کیا ہے؟ تحقیق کیوں لگائیں گے؟ تحقیقیں تو بدلتی رہتی ہیں۔ اس طرح ایک کوئی عالم فتویٰ دیتا ہے کہ جی یہ ٹی وی دیکھنا یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ مائک میں بولنا خلاف ہے۔ یہ ایک عالم نے تحقیق کر کے فتویٰ جاری کر دیا۔ اب کوئی اس سے بڑا مفتی آتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، جو کچھ باہر دیکھا جا سکتا ہے وہی کچھ اس ٹی وی کے اندر دیکھنا حلال ہے۔ اب اس نے اپنی تحقیق کر کے اس عالم کی تحقیق کو رد کر دیا۔ اب اس سے بڑا کوئی مجدد آئے گا تو وہ اس کی تحقیق کو رد کر دے گا، پھر کوئی بڑا مجتہد آئے گا وہ اس کی تحقیق کو رد کر دے گا۔ تو تحقیقیں تو بدلتی رہتی ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ کم علم والے کی تحقیق کو زیادہ علم والے تحقیق ہی رد کرتی ہے، کم درجے کی تحقیق کو زیادہ درجے کی تحقیق رد کرتی ہے۔ ابھی آپ نے یہ بھی سنا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کبھی ہائی کورٹ نے رد کر دیا ہو؟ نہیں، کیونکہ سپریم ہے، وہ بڑے درجے کی ہے، یہ چھوٹے درجے کی ہے۔ تو تحقیقیں تو بدلتی رہتی ہیں، اور کم درجے والے کی تحقیق کو زیادہ درجے والے کی تحقیق رد کر دیتی ہے۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کون کر رہا ہے؟ تحقیق کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ اب اللہ کی تحقیق کو تو وہی رد کر سکتا ہے نا جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ بڑا عالم ہو، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ سے زیادہ علم رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ سے زیادہ تحقیق کرتا ہو۔ اور جب ہمیں معلوم ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ سے زیادہ بڑا عالم نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ سے زیادہ بڑا درجے والا نہیں، تو یہ ماننا پڑے گا کہ تحقیق اللہ فرما رہا ہے، تو جو اس نے بھیجا ہے اس کی نورانیت میں شک نہیں کرنا، اس کی نورانیت میں جھگڑا نہیں کرنا۔ اگر اللہ نے بھیجا ہے تو اس نے سراپا نور بنا کے ہی بھیجا ہے۔
سبحان اللہ یہ ہے قد. اب ذرا دیکھیے اللہ نے فرمایا جاءکم آیا. ہم جب یہ پڑھتے ہیں آیت کریمہ تو یہ بنیادی طور پر میلاد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. میلاد کے حوالے سے متعدد آیات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے، جس طرح وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اسی طرح لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. کافی آیات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان میں یا تو یہ بیان فرما رہا ہے کہ آیا تمہارے پاس، یا یہ بیان فرما رہا ہے کہ میں نے بھیجا. کہیں پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ پیدا ہوا. سوال پیدا ہوتا ہے یہ کیوں فرمایا کہ آیا؟ تو یاد رکھیے آتا وہی ہے جو پہلے سے موجود ہوتا ہے. آتا وہی ہے جو پہلے سے موجود ہوتا ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم کو بنایا پہلے تھا. اچھا کب بنایا؟ اول ما خلق اللہ نوری. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو تخلیق کی وہ میرا نور تخلیق کیا. اور ایک اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے، حدیث قدسی میں ہے، اللہ فرماتا ہے لولاک یا محمد ما خلقت الجنہ ولولاک ما خلقت النار. یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں کچھ بناتا ہی نہیں. نہ جنت نہ دوزخ، نہ زمین نہ زمان، نہ مکین نہ مکان، کچھ بھی نہیں. تو سب سے پہلے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، اس سے پہلے سب سے پہلی جو تخلیق اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ کوئی اور نہیں، وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. تو آتا وہی ہے جو پہلے سے موجود ہوتا ہے. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف اب لائے ہیں، مگر موجود آپ پہلے سے تھے. اور صرف آپ تشریف نہیں لائے، خود نہیں آئے، بلکہ ساتھ کیا فرمایا؟ من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے. خود نہیں آئے، بھیجے گئے. اب یہ دیکھیے کہ آنے والے کا مقام اور مرتبہ بھیجنے والے کے مقام اور مرتبے کے معیار کے مطابق ہوتا ہے. اگر کوئی عام سا بندہ اپنا کوئی قاصد بھیجے تو اس کی عزت اور تکریم اس قدر ہی ہوتی ہے جس قدر اس بھیجنے والے کی ہوتی ہے. وہی معیار ہوتا ہے، وہی ایکسٹینڈڈ ہوتا ہے. کوئی چودھری صاحب بھیجیں کسی کو تو اس کی عزت بھی کی جاتی ہے کیونکہ اسے چودھری صاحب نے بھیجا ہے. اس کی عزت اور ادب کرنا ہم پہ بنتا ہے. کوئی اور بھیجتا تو شاید نہ کرتے. کوئی وڈیرا بھیجے اس کی عزت و تکریم بھی کی جاتی ہے. اب جس طرح یہ آنے والا جس کو بھیجا جاتا ہے اس کے معیار اور اس کی عزت یہ بھیجنے والے کی عزت اور معیار کے مطابق ہوتی ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس کے عزت اور مقام کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تو سب وڈیروں سے وڈیرا ہے، سب چودھریوں کا بڑا چودھری ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ رب العالمین ہے. اور اس نے کیا بھیجا؟ رحمت للعالمین. تو جس طرح اللہ تعالی خالق ہونے کے اعتبار سے اپنا کوئی شریک نہیں رکھتا، اپنے کوئی برابر کا نہیں رکھتا، اس کا کوئی دوسرا نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے. جس طرح اللہ تعالی خالق ہونے کے اعتبار سے ایک ہے، اسی طرح حضور نبی کریم علیہ السلام مخلوق ہونے کے اعتبار سے لا ثانی اور واحد ہے. آپ کا کوئی مقابلے کا نہیں ہے. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی
सैयदी मुर्शदी اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح میں اپنا کوئی شریک نہیں رکھتا اسی طرح میرے محبوب کا بھی کوئی شریک نہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ، آپ سے حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ سے جمیل کسی ماں نے نہیں جنا، آپ کو ہر عیب سے پاک تخلیق کیا گیا، گویا کہ آپ خود اپنی مرضی سے تخلیق ہو کے آئے. اللہ تعالیٰ خالق ہونے کے اعتبار سے لا شریک ہے، اسی طرح مخلوق میں حضور نبی کریم علیہ السلام جیسا کوئی نہیں ہے. تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ قد جاءکم من اللہ نور، اور یہ فرمایا کہ پہلے تھا، آیا اب ہے. اچھا کب تھا؟ جب کوئی وقت ہی نہیں تھا تو ہم کیا بیان کر سکتے ہیں کہ تب تھا یا تب نہیں تھا؟ بس یوں سن لیجئے کہ جب دنیا میں کب نہ تھا تب بنایا. سب سے پہلے حضور فرماتے ہیں کہ میں خلقت کے اعتبار سے سب سے پہلے ہوں اور بعثت کے اعتبار سے سب سے آخر. بات یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے کہ جو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس بھیجا، یہ پہلے آسمانوں پر انبیاؤں کی نبوت کو چمکا رہا تھا، اور اب یہ آ کے ہماری قسمتوں کو چمکا رہا ہے. یہ عرش پہ تشریف لایا ہے مگر اس کے نور سے فرش بھی جگمگا اٹھا ہے. یہ عرش پہ تشریف لایا ہے مگر اس کے نور سے ساتوں آسمان جگمگا اٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی مدحت بیان کرنے کی، آپ کی شان بیان کرنے کی، آپ کے میلاد منانے کی توفیق تا قیامت ہمارے دلوں میں یہ محبت کا جذبہ یہ قائم رکھے، اور ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام کا پکا غلام ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.